الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد۔ ہمارے سامنے بینر پر جو عنوان ہے دور حاضر کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں، یہ عنوان ویسے تو عام ہے، لیکن حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بعد حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم کی وضاحت، ان دونوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، جس کے اندر عموم نہیں ہے، اور کافی طویل پروگرام اور گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس مجلس کے دو عنوان ہیں، ایک ہے آپسی اتحاد و اتفاق اور دوسری ہے مدارس میں عصری علوم کی شمولیت۔ پہلا جو عنوان ہے اتحاد و اتفاق، اس عنوان کے ہر جزئیے سے، اس کے ہر لوازمات سے، ہر شعبے سے، اس کی ہر شکل سے پورا اتفاق ہے، لیکن یہ جو بات آ رہی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، دلوں میں بغض نہ رکھیں، عناد نہ رکھیں، میری اپنی ناقص رائے کے حساب سے یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے، غیبت سے بچنا، نفرت سے بچنا، چغلی سے بچنا، دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے بچنا، دلوں کی نفرت اور خطورت کو دلوں سے نکالنا، یہ تو وہ چیز ہے جو ہم سب کی ہر حال میں ذمہ داری ہے۔ اتحاد اتفاق تو کسی کام پر ہوگا، ہم کچھ بھی کام نہ کریں، دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ہم کچھ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کام کر رہے ہیں انہیں تو کرنے دیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں انہیں تو اٹھانے دیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے، جس کے بس میں کچھ نہیں ہے وہی مخالفتیں کرتا ہے، وہی غیبتیں کرتا ہے، وہی عناد کرتا ہے۔ اس لیے یہ اتحاد و اتفاق کا مطلب نہیں ہے، یہ تو وہ گناہ ہے جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اتحاد و اتفاق کسی کام پر ہوتا ہے، کسی کام پر ہوتا ہے۔ ابھی یہاں جو بات آئی ہے کہ ہمیں مدارس میں عصری تعلیم کو شامل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اس پر بھی مجھے ایک جزیہ فکر کر یاد آ گیا۔ سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہماری پلیٹیں الگ الگ ہیں، الگ الگ پلیٹوں میں کھا رہے ہیں، تو ہم بیٹھے ایک ساتھ ہیں، کھا الگ الگ رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کھا نہیں رہے۔ ایک ساتھ کھانے کی سنت پر عمل جب ہوگا جب ہم ایک پلیٹ میں کھائیں گے، ایک برتن میں کھائیں گے۔ اتحاد کسی کام پر ہوگا، اکابر طے فرمائیں گے کس چیز پر ہمیں متحد ہونا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم کم سے کم اسی بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمارے مدارس کا نظام تعلیم کیا ہو، نصاب تعلیم کیا ہو، طرز تعلیم کیا ہو، کس طور پر ہم مدارس میں عصری علوم کو شامل فرمائیں، اس پر اتحاد وقت کر لیں گے۔ ہمارے اکابر جو ہمیں نشانات دیں گے، جو نقوش دیں گے، اس پر ہم چلیں گے۔ اور آخری بات، وہ جو دوسرا عنوان ہے تعلیم کا، تعلیم کے سلسلے میں مجھے یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو سب کہہ رہے ہیں اور ہم نے بھی مان لیا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم شامل ہو۔ کچھ دنوں پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ مدارس میں 4% طلبہ پڑھتے ہیں، اب کچھ بڑھ گئے ہوں گے، 10% ہوں گے۔ 10% کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، کوئی یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، جو 90% اسکولر اور کالجوں ہے ان کی فکر کون کرے گا؟ ہونا عنوان یہ چاہیے کہ عصری مدارس میں، عصری اداروں میں دینی تعلیم کی ضرورت، اس پر عنوان ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو نماز تک نہیں آتی، ان کو دین کی ضروری باتیں نہیں آتی، ان کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور مدرسے والوں کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو مکاتب چل رہے ہیں، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ مکاتب کا قیام جمع علماء کے تحت ہو رہا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ ان مکاتب میں یا اس طرح کے جو مکاتب چل رہے ہیں بچوں کی ایک عمر طے کر دی جائے اور ان مکاتب کا ایک نظام طے کر دیا جائے کہ اس
عمر تک اور اس مرحلے تک ان کو دونوں تعلیم دی جائے. یہ بات میں اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ بڑی بات ہے. بچوں کی ایک عمر طے کر دی جائے، مکاتب کا ایک نہج طے کر دیا جائے کہ اس عمر تک اور اس مرحلے تک ان کو دونوں تعلیم دی جائے گی، جس میں اسلامی عقائد بھی ہوں گے، اسلامی دینی ضروری باتیں بھی ہوں گی، نماز اور وضو کے مسائل بھی ہوں گے، اور اصلی بنیادی تعلیم بھی ہوگی جس میں اس کو اتنا آ جائے جتنی اس کو ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اس مرحلے کے بعد ان طلباء کا امتحان لیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ طالب علم کس طرح اس کا رجحان ہے، اس کی صلاحیت کس طرح بڑھتی ہے. اگر اس کی صلاحیت، اس کا رجحان مدارس کی طرف ہے تو ان کو مدرسوں میں داخل کیا جائے، عالم بنایا جائے، بہترین عالم بنایا جائے، اور وہاں بھی ان کو ڈگری کے حد تک انہیں تعلیم دی جائے اوپن اسکول کے ذریعے کہ جس سے ان کے پاس ڈگری ہو جائے. اور جس کا رجحان دنیاوی علوم کی طرف ہے، جیسا کالج بنائے جا رہے ہیں، اللہ کرے اور بنائے جائے، ان کو ان میں شامل کیا جائے اور وہاں بھی ان کی اتنی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے جس سے ان کے عقائد محفوظ رہتے ہیں، ان کا ایمان محفوظ رہتے کہ وہ ہمارے